بسمہ نور الرحمن الرحیم. یا نور، the light. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب الدری یقدر کوكب الدري يقضى من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق نور العلی العظیم. نور راست بازی، سچائی اور معرفت کا نشان ہے. نور زندگی کی علامت ہے. نور کا ضد ظلمت ہے، یعنی تاریکی ہے. جو تاریکی میں رہتا ہے اسے نور سے نفرت ہوتی ہے، اور جو نور کو پسند کرتا ہے وہ تاریکی میں نہیں رہ سکتا. نور ہدایت ہے اور نور ظلمت یا تاریکی. نور علم ہے اور ظلمت جہالت اور گمراہی ہے. حقیقی عرفان اسماء الحسنی مظہر صفات خداوندی میں آپ تمام ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید. عزیزو، آج ہم حقیقی عرفان اسماء الحسنی مظہر صفات خداوندی میں جس اسم صفاتی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، یہ سیکھیں گے، وہ ہے یا نور. اور ہمارے لیے آج اتنی ساری آیتیں آ گئیں، چونکہ دونوں کتابوں میں، قرآن میں بھی، شریف میں بھی اور کتاب مقدس میں بھی، تو اسے منتخب کرنا بہت ہی مشکل رہا. کئی تراجم پر عمیق نگاہ دوڑائی اور آگ گردانی کی، لیکن یہی ایک آیت کو ہم نے عنوان بنایا، اور اس صفات میں یا نور سے متعلق چند باتیں آپ ناظرین خدمت میں پیش کر سکیں. دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور ہمیں اس کا فضل اور برکت اور معموری عطا ہو، اور ہم حقیقی معنی اس نور کو جاننے والے بن جائیں. سوال یہ تھا کہ کیا آپ نور صفاتی جو قرآن شریف میں ہے وہ کتنی بار آیا ہے کتاب مقدس میں؟ تو قرآن شریف میں 24 مقام پر اور کتاب مقدس میں 92 مقام پر. اللہ نور السماوات والارض تو قرآن شریف کے نزول سے تقریباً 600 سال قبل، اس آیت سے یعنی قرآن شریف کے نزول سے 600 سال قبل کس نے دعویٰ کیا ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں؟ یہ دراصل اس میں دو سوال ہے، ایک قرآن سے متعلق ہے اور ایک کتاب مقدس سے متعلق ہے. تو ہم پہلے قرآن کی اس آیت کے جو ترتیب کے اعتبار سے، یہ قرآن شریف کا 18واں سورہ اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 102 اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے جو ہے وہ 24واں سورہ ہے، اور مدنی ہے. اس کی آیت نمبر 35 کی ہم نے تلاوت کی تھی، جو آپ خدمت میں پیش کی. اس کے ہر جز کے ہم ایک ایک آیت ایک ایک ترجمہ کرتے چلتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. مثلا نور ہی کمشکات فیہا مصباح، اور اس کے نور کی مثال اس طاق جیسی جس میں چراغ فانوس میں رکھا گیا ہے، یا جس میں چراغ ہے. المصباح فی الزجاجہ، چراغ جو ہے وہ فانوس کے اندر ہے، یعنی فانوس میں رکھا ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب الدری یقدر من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ لا یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار. یعنی فانوس گویا ایک درخشاں ستارہ ہے جو زیتون کے مبارک درخت سے روشن ہوا ہے، نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے اس کا تیل چمک رہا ہے اگرچہ ابھی اسے آگ نے چھوا بھی نہیں. تو نور علی نور، نور کے اوپر نور، اور یہدی اللہ نور من یشاء، نور کے اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اسے نور تک پہنچا دیتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں فرماتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز پر خوب واقف، ہر چیز سے آگاہ ہے. عزیزو، دوسرا سوال اس میں یہ تھا کہ نور سے متعلق تو قرآن شریف میں ہے، لیکن کس نے دعویٰ کیا کہ دنیا کا نور میں ہوں؟ اور ساری گفتگو اسی آیت پر ہوگی ہماری کہ یوحنا رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل، اس کے 8ویں رکوع کی 12ویں آیت میں ہے کہ اس حقیقی نور کو جاننے کے لیے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے متعلق کچھ جاننا ضروری ہے، اور واضح ہو جائے کہ مسیح سلام علیہ نے کیوں کہا تھا دنیا کا نور میں ہوں. تالمود ایک کتاب ہے جو یہودیوں کی ایک روایت کی کتاب مانی جاتی ہے، اور اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جس کا کتاب مقدس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یعنی روایت ظاہر سی بات ہے وہ کتاب مقدس سے ہٹ کر لکھی گئی. تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں حضرت ابراہیم اسلام کے والد ان کے متعلق کیا لکھا گیا.
جب تارخ کی عمر 70 سال کی تھی تو خدا نے اسے ایک فرزند عطا کیا، اس کا نام ابرام تھا۔ ابراہیم کی جس رات ولادت ہوتی ہے، یعنی ابراہیم السلام کی ولادت ہوتی، اس رات تارخ یعنی حضرت یہ ابراہیم السلام کے والد کا نام تھا۔ وہ نمرود کے بادشاہ کے عقلمندوں اور جادوگروں کی دعوت کی۔ انہوں نے خوشی اور رنگ رلیوں میں رات گزاری۔ جب اپنے میزبان کے گھر سے روانہ ہوئے تو صبح کی پاؤ پھوٹ رہی تھی۔ انہوں نے آنکھیں جو آسمان کی طرف اٹھائی تو مشرق کی جانب انہیں ایک بڑا سے چمکدار ستارہ دیکھا، جس نے آسمانوں کو چاروں کونوں کے ستاروں کو نگل لیا تھا۔ جادوگر اس واقعے سے بہت حیران ہوئے اور وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ واقعی ایک نشان ہے جو تارہ کے بیٹے کے پیدا ہونے سے تعلق رکھتا ہے۔ جب وہ بڑا ہوگا تو طاقت اور فضیلت میں بہت بڑھے گا اور زور آور ہوگا۔ اس کی اولاد اس بادشاہت کو ختم کر دے گی اور اس زمین کے مالک ہوگی۔ جب وہ اپنے گھروں کو گئے اور عجیب ستاروں کے پر غور کیا تو اگلے دن صبح جب بادشاہ کے دربار میں آئے، یعنی نمرود کے دربار میں حاضر ہوئے، تو بادشاہ کو کل حالات سے آگاہ کیا اور بتایا۔ بادشاہ نے بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے عقلمندوں کی باتیں سنی اور ان کی نصیحتوں کے مطابق عمل کرنے کو کہا۔ سب سے پہلے نمرود نے تارخ کے پاس ایک قاصد بھیجا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو عقلمندوں اور جادوگروں کی تمام باتوں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا۔ کس سے؟ تارہ سے، یعنی والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے تم بچے کو چھوڑ دو تاکہ ہم اسے قتل کریں، اس لیے پہلے ہم پر کوئی حادثہ آئے، اس کے بدلے ہم تیرے خزانے اور سونے اور چاندی سے بھر دیں گے۔ آج بھی بچوں کا کہیں نہ کہیں قتل عام ہو رہا ہے، کسی نہ کسی انداز میں قتل ہو رہا ہے۔ کہیں بم بلاسٹ کر کے بچوں کا قتل کیا جاتا ہے، کہیں دوسرے انداز میں۔ ہر زمانے میں، ہر حکومت میں ہم دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسے افراد ضرور آتے ہیں جو نمرود، فرعون، حامان، شداد اور ہیرودیش کا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن قانون کی نگاہ سے تو بچ جاتے ہیں۔ لیکن ایک قانون ایسی ہے پروردگار عالم کی جس سے وہ کبھی نہیں بچ پائیں گے۔ تو ایسے ہی جب اس نے کہا کہ تو بچے کو میرے حوالے کر تاکہ ہم اسے قتل کر دیں، تب تارہ نے جواب دیا کہ میں نے اپنے خداوندوں کی باتوں کو سنا اور جو کچھ تو خواہش کرتا ہے وہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں درخواست کرتا ہوں کہ اے بادشاہ، کل جو مجھ سے درخواست کی گئی، کیا اس کے بارے میں تجھے بتاؤں اور اسی کے بارے میں میں تجھ سے صلاح مانگتا ہوں؟ تو یہ اچھا ہے، نمرود نے کہا۔ جواب دیا، کہو۔ تارہ نے کہا، کل مراد کا بیٹا آیون مجھ سے خوبصورت جنگی گھوڑا خریدنے کے لیے میرے گھر آیا کہ جو تو نے مجھے بادشاہ نے مجھے تحفے میں دیا ہے۔ آیون نے کہا کہ مجھے وہ گھوڑا بیچ دو، میں تجھے اس کی پوری رقم دوں گا اور ادا کروں گا، اور اس طرح تیرے استبل کو بھوسے، خوراک اور دوسری چیزوں سے بھر دوں گا۔ اور میں اسے جواب دیا کہ میں آزادی محسوس نہیں کرتا کہ بادشاہ کے تحفے کی منظوری اب بادشاہ کے بغیر میں کیسے بیچ دوں۔ اب اے بادشاہ، میں تجھے اس لیے صلاح مانگتا ہوں۔ بادشاہ ناراض ہو گیا۔ نمرود ناراضگی میں جواب دیا کہ تو میرے اس گھوڑے کے تحفے کو سونے اور چاندی، بھوسے اور خوراک کے بدلے میں بیچنے کے لیے سوچے گا؟ کیا تو ان چیزوں کے بدلے میں اس گھوڑے کا لین دین کرے گا جو میں تجھے دے چکا ہوں؟ زمین پر اس جنگلی گھوڑے کا نعم البدل کوئی نہیں۔ تب تارہ بادشاہ کے سامنے جھکا اور کہا، اگر تجھے اس گھوڑے کے لیے تیرے اس طرح احساس ہے تو کیسے مجھے اپنے بچے کو چھوڑ دینے کے لیے کہتا ہے؟ سونا اور چاندی میرے بادشاہ کے تحفے کے لیے ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی سونا اور چاندی میرے لیے میرے بچے کی جگہ لے سکتے ہیں۔ اس کی صلاح کی درخواست بادشاہ کو بہت ناگوار گزری اور اس کے چہرے کے احساس کو بہت واضح تصویر نظر آئی۔ تب تارہ نے جلدی سے کہا، میری ساری ملکیت میرے بادشاہ کی ہے، یہاں تک کہ میرا بچہ بھی، لیکن بغیر پیسے اور بغیر قیمت کے۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، میں پیسے سے خریدوں گا، میرے خداوند مجھے معاف کر۔ تارہ نے کہا، مجھے سوچنے کے لیے 3 دن کا موقع دے، میں لڑکے کی ماں سے اس سلسلے میں اس موضوع پر بات کروں گا۔ نمرود نے اس درخواست کو منظور کر لی اور تارہ اس کے حضور سے چلا گیا۔ تیسرے دن کے اختتام پر بادشاہ نے تارہ کو پیغام بھیجا کہ اپنے بچے کو بھیج یا اپنے سارے خاندان سمیت ہلاک ہونے کے تیار ہو جا۔ جب تارہ نے پیغام سنا تو سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اپنے مقصد کو حل کرنے کے لیے کیا تہیہ کیا ہے۔ اس نے اپنے غلاموں میں سے ایک بچے کو لیا جو ابراہیم کے جس دن پیدائش ہوئی تھی اسی دن وہ بچہ بھی پیدا ہوا تھا۔ اسی کو نمرود بادشاہ کے پاس بھیجا اور اس کے لیے پیسے لیے اور بیان کیا کہ میرا ہی بچہ ہے، اور بادشاہ خود بچے کو قتل کرتا ہے، یعنی اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتا ہے۔ تارہ نے اپنی بیوی ابراہیم اور ابراہیم کی دائی کو تنہا غار میں چھپا دیا اور ہفتے بھر کی خوراک
احتیاط کے ساتھ وہاں پہنچاتا رہا، اور ابراہیم اس غار میں 10 برس تک رہا۔ ابراہیم بچپن ہی سے خدا سے محبت کرنے والا، خدا اسے عقلمند دل دیا تاکہ وہ ابدی خدا کی شاہانہ شان جاہ و جلال کو پوری طرح سمجھنے اور بت پرستی کی جھوٹی شان و شوکت کو حقیر جاننے کے لیے تیار ہو۔ یہ وہ بچہ تھا 10 برس کے بچے کی عمر میں پہلی بار، یعنی جب 10 برس ہوئی جناب ابراہیم علیہ السلام کی، تو پہلی بار اس غار سے باہر تشریف لائے۔ تو انہوں نے سورج کی چمکدار روشنی کو اپنے گرد کی چیزوں پر منعکس ہوتے دیکھا، تو اس نے کہا کہ یقیناً اس چمکدار روشنی کا ایک دیوتا ہونا چاہیے اور میں اس کی پرستش کروں گا۔ اور اس نے سورج کی پرستش کی اور اسے دعا کی، لیکن جیسے ہی دن ختم ہوا اور سورج کی روشنی ختم ہو گئی، اس کی چمک جو زمین پر آتی تھی رات کے بادل میں کھو گئی، اور جیسے ہی اس نے سورج کو طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے کے بعد کے منظر کو بھی دیکھا، تو اس نے یہ کہتے ہوئے اپنی مناجات بند کر دی، نہیں، یہ دیوتا نہیں ہو سکتا۔ پھر میں کیسے خالق کو جان سکتا ہوں؟ وہ کون ہے جس نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو بنایا؟ اس نے مشرق اور مغرب اور جنوب کو دیکھا، سورج اس کی نظر سے اوجھل تھا، فطرت گزرے ہوئے دن کی طرح اداسی میں چھپ چکی تھی، چاند طلوع ہوا اور ابراہیم نے اس کے گرد کروڑوں سے ستاروں کو دیکھا جو چمک رہے تھے، اور اس نے کہا شاید یہی دیوتا ہیں جنہوں نے سب چیزوں کو تخلیق کیا، اور اس نے زبان کھول کر ان سے دعائیں کی، لیکن جب صبح ہوئی تو ستارے غائب ہو گئے تھے اور چاند چاندی کی طرح سا ہو گیا، اور سورج کی روشنی کے واپس جانے سے اس میں کھو گیا۔ تب ابراہیم نے خدا کو جانا، کہا کہ ایک ہی الہی قدرت ہے جو خدائے بزرگ برتر، یہ سورج، چاند اور ستارے اس کے خادم ہیں جو اس کے ہاتھ کی کاریگری ہیں۔ اس دن سے بلکہ اپنی موت تک ابراہیم نے خدا کو جانا، اس کی سب راہوں پر چلا۔ یہ یہودیوں کی یہاں کی ایک غلط روایت جو بہت ساری کتابوں میں ہے، ہم بھی بچپن میں پڑھ چکے تھے، لیکن عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ خدا رب العالمین جس کو نبی چنتا ہے وہ بت پرستی نہیں کر سکتا، وہ بت شکن تو ہو سکتا ہے، بت پرست نہیں ہو سکتا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور انہوں نے اس بت کو توڑ کر کے بتا دیے کہ وہ بت شکن ہے، اور خدا نے انہیں استعمال کیا۔ یہ وہ بات تھی کہ خدا نے اپنی شناخت کروائی، اور انہوں نے خدا کو جانا اور خدا کو پہچانا، اور وہ خدا واحد کی طرف منہمک ہو گئے، اسی سے اپنے دل کے ساری باتیں کہنے لگے۔ خدا نے ان سے کہا کہ ابراہیم تو اپنے باپ دادا کی زمین سے نکل جائے، میں تجھے ایک ملک عطا کروں گا۔ یہ باتیں ہم بہت پہلے آپ کی خدمت میں بہت سارے پروگرام میں پیش کر چکے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام اس ضعیفی میں تھے تو خدا نے جو ایک فرزند حضرت سارہ کے ذریعے عطا کیا، سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کی جب قربانی کا سوال آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے دریغ پیش کر دیا خدا کی بارگاہ میں، تو خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور اسحاق علیہ السلام ہی سے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور تمام انبیاء انہی کے نسل سے آئے، جبکہ ابراہیم کو بڑے بڑے خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ عزیزان محترم، جو خدا تعالیٰ کے حکم پر چلتا ہے تو آزمائش بھی بہت کڑی ہوتی ہے، لیکن ثابت قدم خدا ان کو رکھتا ہے اور وہ رہتے ہیں۔ ہم اپنے تمام ان دوستوں سے، ان بھائیوں، ان بہنوں سے جو راہ سلوک کی منزل پر ہیں، جو اہل طریقت کہلاتے ہیں اور طریقت کی منزل پر چل رہے ہیں، گامزن ہیں، آپ دیکھیے گا کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں رہتے ہیں، خدا سے وابستگی رکھتے ہیں، وہ خدا ان کو سرفرازی عطا کرتا ہے، اور راہ سلوک میں خطرات ضرور آتے ہیں۔ وہ بخوبی واقف ہے، 4 مشہور خطرات ہیں جو واقف ہوتے ہیں، اور لازم و ملزوم ہے: شیطانی خطرہ، نفسی خطرہ، ملکی خطرہ اور ربی خطرہ۔ لیکن جہاں ہم یہ غور کرتے ہیں کہ آخر خطرات سے کیا ہوتے ہیں، انسان اپنے آپ کو کیا کر سکتا اس کے ساتھ، خدا انسان کو اس مقام پر لے جانا چاہتا ہے کہ جہاں انسان اس خدا کو پہچان جائے جہاں وہ خدا دیکھنا چاہتا اس کو۔ اب ہم اپنے تمام ان اہل طریقت، اہل تصوف حضرات سے بڑی معذرت کے ساتھ، تو جو بھی اصل طریقت ہیں، کیا تمام بھائی بہنوں سے عرض کرنا جسارت کر رہا ہوں، وہ اب ہمیں ایک اہم اور قیمتی چیز میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ راہ سلوک کی حقیقتی طور پر وابستگی چاہتے ہیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے۔ انہیں حضرت مسیح سلام علیہ پر ایمان کی ہستی کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جب تک وہ حضرت مسیح سلام علیہ کی ہستی کو نہیں جان پائیں گے، اہل سلوک کے اس مقام پر نہیں پہنچائیں گے۔ اس لیے کہ قرآن کا 112واں سورہ، سورہ اخلاص، اور اس کی 3 آیت میں لم یلد ولم یولد، اس سے بھی ہم تذکرہ کر چکے ہیں، وہ نہ جن کا کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ تو جسمانی طور پر حضرت مسیح سلام علیہ ہی
اس آیت کے مصداق بنتے ہیں۔ آپ ہی ہے جو کلمت اللہ ہے، آپ ہی ہے جو نور اللہ ہے۔ اسی لیے حضرت مسیح نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی نہ کرے گا وہ اندھیرے میں چلے گا۔ اس کا مطلب بہت آسان الفاظ میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ دنیا کیا ہے، یہ پہلے پیش کر، لیکن آج پھر سمجھ لیجئے کہ دنیا گناہ، جہالت اور بے مقصدیت کی تاریکی میں ہے، جبکہ دنیا کے نور حضرت مسیح سلام علیہ ان کے سوا گناہ کی سیاہی سے چھٹکارا نہیں، ان کے سوا زندگی کی راہ کی رہنمائی مشکل رہنمائی نہیں، زندگی کے حقیقی مفہوم کا علم نہیں ہے، اور ابدیت کے عرفان نہیں حاصل کر سکتے۔ دیکھیے دعوت تو سبھی کرتے ہیں، اور آپ نے 40 دن کا ایک چلہ ہوتا ہے، مختلف آیات پر، مختلف صورت پر، مختلف کلمات پر، مختلف ذکر اذکار کی 40 دن تک ایک چلہ کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص 40 دن تک 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتا رہے تو ایک دن آتا ہے کہ خدا تعالیٰ سے اس کا دیدار ہوتا ہے۔ عزیزو، آپ نے ضرور کیا ہوگا، میں نے بھی کیا، لیکن ہمیں خدا کا دیدار نہیں مل سکا۔ تو کیا ہمارے اندر کمی تھی؟ یقیناً کمی تھی، اس لیے کہ ہم اس اصل حقیقی نور تک نہیں جان سکے۔ جب تک ہم حقیقی نور تک نہیں پہنچیں گے تو اس نور کا عکس ہم تک نہیں آ سکتا۔ اس کے لیے ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ عمل بعد میں ہے، پہلے ایمان، اور اس ایمان سے پہلے توبہ کرنا لازمی ہے اپنے گناہوں کی اس خدا کے حضور رکھ کر، پھر ایمان لانا ہے اس نور پر، اور ہمیں وہاں سے وہ نور، وہ عکس ہمیں عطا کرتا پروردگار عالم، تاکہ ہم اس نور کی روشنی میں چلیں، اور خدا کا مسلسل ہمارے ساتھ رابطہ ہونا لازمی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ، اور تجربہ یہی نہیں کئی بار کیا، کیونکہ ابلیس کے بہت سارے روپ ہیں، وہ جب وہ سامنے آتا ہے کب دوست بن کر کب دشمن بن کر مختلف انداز میں آتا ہے، سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس کا سمت کا جاننا ضروری ہے۔ جس طرح کے قادیانی مذہب کے پیشوا غلام احمد قادیانی صاحب نے جب خواب دیکھا، وہ سمت میں نہ سمجھ سکے، اور انہیں سمجھا کہ یہ نور ہے، جبکہ نور نہیں، وہ ابلیس تھا جنہوں انہیں بہکا دیا۔ آئیے ہم پھر دیکھتے ہیں، دھوکہ کھا گئے کہ خدا کے بجائے مخالف خدا کے کہنے پر عمل کیا، اور قیامت تک آنے والے میں سے جو بھی مخالف خدا ہوگا یا ہے اور کہنے پر عمل پیرا ہوگا، وہ خسارہ اٹھانے والے میں سے ہوگا۔ دراصل حقیقی نور اور ہے اور غیر حقیقی نور اور ہے۔ اسی لیے جناب مسیح نے فرمایا کہ جو میری پیروی کرے گا اندھیرے میں نہیں رہ چلے گا۔ یہاں آپ سلام علیہ کے پیروی کا مقصد ان پر ایمان لانا ہے۔ اچھا، غلط فہمی میں مبتلا پہلے ہم بھی تھے، اور اس غلط فہمی میں آپ بھی ہیں، تو ہم اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے چند مثال آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ مثلا کہ نئے سرے سے پیدائش، جو ہم گفتگو کر چکے تھے، بغیر یعنی ہم حضرت مسیح سلام علیہ کی طرح زندگی بسر کر سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم رہبانیت اختیار کر لیں گے اور ان کی طرح زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ نہیں، یہ صرف دھوکہ ہے، حقیقت میں نہیں ہو سکتا۔ تو مسیح سلام علیہ کی پیروی کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کر کے ان کے پاس آنا، بالکل اسی طرح جس طرح جب آپ ایک ہستی کے پاس، ایک پیر کے پاس، ایک مرشد کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر تو توبہ کرتے ہیں، پھر مرید بنتے ہیں۔ یہاں بھی وہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ آپ کے پیر یعنی کہ پیر صاحب کے انتقال کے بعد، ان کے رحلت کے بعد پھر کون ہو سکتا ہے آپ کے رہنمائی کرنے کے لیے؟ اس لیے کہ پیر صاحب چلے گئے، لیکن جناب مسیح جو ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ہیں، وہ گائیڈ کرتے ہیں۔ وہ روح القدس کے سہارے پہ ہم چل سکتے ہیں، خدا کا نور ہمیں وہاں گائیڈ کرتا ہے۔ تو یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ اصل پیر ہیں جو نور انا نور ہیں، اور نور ہی ان کا لباس ہوتا ہے۔ ہم آگے چل کے اس گفتگو کریں گے، اور آپ کو کوئی جب پیر صاحب آپ بیت ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو کوئی وظیفہ، کوئی کتاب دیتے ہیں کہ یہ شرح پڑھو، یہ کرو، یہ کرو۔ میں بہت سارا کر چکا ہوں، لاکھوں کی تعداد میں سورہ اخلاص ہے، کلمہ طیبہ ہے، درود شریف پڑھتے رہے، تو کیا ہوا ہمارا؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ بس اس کے سوا کیا، بجائے خدا کے ہم غیر اللہ کی جانب منتخب ہو گئے، غیر اللہ کی جانب رخ چلا گیا کہ آپ شیخ کا تصور کریں، تصور شیخ کریں، اور فنا فی شیخ ہو جائیں، فنا فی رسول ہو جائیں، پھر آپ فنا فی اللہ ہو جائیں گے اور بقا باللہ کی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ اور ایسے بہت ساری واقعات بزرگوں کے کتابوں میں لکھی ہوئی وہ دی جاتی پڑھنے کے لیے، پڑھیں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو۔ لیکن عزیز ہو، سب کچھ صحیح کہ فلاں بزرگ نے یہ کیا، فلاں بزرگ نے بالکل کیا ہوگا، لیکن آپ ہمیں بتائیں کہ سب کچھ صحیح مگر نجات حاصل ہوئی کہ نہیں؟ اصل ہماری گفتگو یہ ہے، کیا اس نور وہاں بیت ہونے سے نجات ملی یا نور تک آنے سے نجات ملے گی؟ یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ حقیقی عرفان ملا، انہی تمام باتوں کو جاننے کے لیے ہمارا خدا تعالیٰ سے ڈائریکٹ کیسے رابطہ ہو جائے۔ سب کہتے ہیں کہ خدا سے ڈائریکٹ مانگو، خدا سے تو مانگنا بالکل ڈائریکٹ ہے، لیکن کیسے؟ یہ ایک مسئلہ تھا اور ہے اور ہمیشہ رہے گا۔
جی ہاں بالکل، یہی بات جناب مسیح سلام علیہ نے آج سے 2016 سال قبل اسی کی تعلیم فرمائی کہ توبہ کر کے ان کے پاس آنا اور ایمان لانا ہے کہ وہی دوبارہ آسمان سے فرشتوں کے ہمراہ جلالی بدن کے ساتھ عدالت کرنے کے لیے زمین پر جلوہ افروز ہوں گے، کیونکہ وہی منجی ہیں، منجی ہیں، یعنی نجات دہندہ ہیں۔ اور جب آپ تصوف کے نقطہ نظر سے حقیقی نور حضرت مسیح سلام علیہ کے مرید ہوں گے اور خود ان کے سپرد کر دیں گے، جو ایسا کرتے ان کی زندگی میں رہنمائی، قبر اور واضح روشن امید حاصل ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نور کب سے ہے، کہاں چمکا، اور آدمیوں کا نور کس کو کہا گیا ہے؟ یہ ہم یوحنا رسول کے پہلے باب کی 1 سے 9 آیت کی تلاوت کریں گے اور بہت تیزی سے چلیں گے، اس لیے کہ دامن وقت گنجائش بہت کم رہ گئی ہے۔ ٹاپک بہت بڑا ہے، عنوان بہت وسیع ہے، لیکن وقت بہت محدود۔ تو ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور زندگی آدمیوں کا نور تھی، یعنی نور کے بغیر کوئی چیز نہیں۔ اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ ایک آدمی یحییٰ نام، یعنی جس کو یوحنا کہا جاتا ہے کتاب مقدس میں، موجود ہوا، جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ یہ گواہی کے لیے آیا۔ کس کی گواہی؟ نور کی گواہی دے، تاکہ اس کے وسیلے سے لوگ اور بھی ایمان لائیں۔ کیا وہ خود نور تھا؟ نہیں، وہ خود نور نہیں تھا، بلکہ نور کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا۔ تو حقیقی نور جو ہر آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ یہ نور ہر آدمی کو ملتا ہے۔ حقیقی نور روح اللہ یا کلمت اللہ حضرت مسیح سلام علیہ کے ذات اقدس ہے۔ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کے زمانے میں دوسرے لوگوں نے بھی رہنمائی کی، رہنما بنے، نجات دہندہ ہونے کا دعویٰ کیا، مگر جن کی گواہی حضرت یحییٰ یا یوحنا علیہ السلام نے دی وہ حقیقی نور ہے، سچا نور ہے۔ حقیقی نور سے دنیا میں آنے سے ہر ایک آدمی کو نور حاصل ہوا۔ تصوف کے نقطہ نظر سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آدمی کو حقیقی نور یعنی روح اللہ، نور مجسم حضرت مسیح سلام علیہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہو، کچھ نہ کچھ علم ہو، کچھ نہ کچھ آگاہی، باطن علم ملا ہو، اور نہ یہ مطلب ہے، بلکہ تمام انسانوں نے کسی نہ کسی وقت حقیقی نور یعنی نور مجسم روح اللہ حضرت مسیح کے بارے میں سنا ہوگا۔ دراصل حقیقی نور سے مراد جس طرح سورج کی شعاع بلا امتیاز تمام رنگ و نسل و زبان و تعصب سے پاک، قومیت سے پاک، بلکہ سارے انسان، جمادات و نباتات و حیوانات، بلکہ ہر شے پر جب چمکتا ہے تو حقیقت میں سورج اس حقیقی نور کا پرتو ہے جس میں اتنی صلاحیت ہے۔ عزیز و غور فرمائیں، تو پھر جس کا پرتو سورج میں یہ کمال ہے تو بھلا جو حقیقی نور ہوگا، حقیقی نور ہے، اس کا جلال، اس کا کمال اور اس کا جمال کا کیا عالم ہوگا؟ تو وہ روح کے اتھاہ گہرائیوں میں سے اتر کر رسائی کرتا ہے۔ یہ جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ تمام اہل معرفت ہی اس چیز کو سمجھ سکیں گے جو نور میں اگر چل پڑے ہوں گے، جو نور کے متعلق جانتے ہوں گے، جن کا ظرف جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی حقیقی نور کو معموری حاصل کرتے جائیں گے۔ یہ اپنی اپنی قسمت ہے، جس سے جتنا یقین آئے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سارے انسانوں پر چمکنے سے حضرت مسیح سلام علیہ کے حقیقی اور اصلی کردار بے نقاب کر دیا کہ وہ بطور کامل انسان اس دنیا میں پہلی بار جب قدم رنجا فرمایا، اس طرح خود کو پیش کر دیا کہ وہ تمام کیسے نااہل، نامکمل اور ناقص ہیں ان کے مقابلے میں۔ کمرہ بند، فرض کریں کہ کمرہ بند ہو اور اندھیرا ہو اور ساز و سامان پر پڑے ہوئے گرد و غبار نظر آ سکتے ہیں؟ جی نہیں، لیکن جیسے روشنی کا، نور کا انتظام کیا جائے گا تو کمرے کی اصل حالت ظاہر ہو جائے گی۔ اسی طرح حقیقی نور کے چمکنے سے انسان کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے، اور اسی طرح انسان اس نور میں چلنے لگتا ہے تو اس کو خود اپنی حیثیت کا علم ہوتا جاتا ہے۔ یہاں عاجزی اور انکساری کے سوا کچھ نہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن شریف کا 6واں پارہ، 5واں سورہ المائدہ اور اس کی آیت نمبر 44، بالکل آغاز میں ہے، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، یعنی ہم نے اس جو نازل کیا ہے تورات کو اور انجیل کو، تورات کو، اس میں ہدایت اور نور ہے، یعنی تورات کے اندر ہدایت اور نور ہے۔ اب تبدیلی کی بات نہیں ہو رہی، قرآن گواہی دے رہے کہ تورات میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ اب آئیے اسی کے 46 نمبر آیت میں چلتے ہیں، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَّا بَیْنَ یَدَیْہِ مِن تَوْرَاتِهِ وَآتَیْنَاهُ الْإِنجِیلَ فِیہِ ھُدًى وَنُورٌ۔ اب اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق کی جا رہی ہے کہ تورات جو ہے اس کی انجیل کی آیت ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ عزیزو، اسی طرح ہم جب غور کرتے ہیں حقیقی نور کیا ہے، جہاں
چراغ جس طرف ہوتا ہے اس کے مخالف سمت میں روشنی جاتی ہے، تو جدھر روشنی ہوگی اس کے مخالف سمت میں اندھیرا ہوگا، جیسا کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا۔ اب ٹیوب لائٹ کا زمانہ ختم ہو گیا، اب بہت ساری قسم کے لائٹ آ گئیں، چاروں طرف بھی روشنی ہو سکتی ہے، لیکن حقیقی نور کو جاننے کے لیے اور حقیقی نور کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا خروج اور احبار کی 2 آیت کی جانب، کہ چراغ تیل کے لیے کہا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم اپنی ان سے کہو بنی اسرائیل سے کہ اس زیتون کو کوٹ کر کے اس میں سے تیل نکال کر روشنی جلائے تاکہ ہمیشہ روشن رہے۔ کس کی باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے؟ یہ زبور نویس کا 116واں رکوع ہے اور 130 نمبر کی آیت میں ہے کہ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے اور سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے، یعنی کہ قوموں، خاندانوں، افراد کو نور بخشتی ہے، اور بہت کم محسوس کرتے ہیں کہ دنیا میں، ساری دنیا میں کس قدر تقدیسی تاثیر ہے۔ یہ انہیں عقل مند بناتی ہے جو اپنے آپ کو سادہ دل تسلیم کرتے ہیں۔ پھر سوال تھا کہ وہ کون ہے جو نور کو پوشاک کے مانند پہنتا ہے؟ یہ حضرت مسیح سلام علیہ کے بارے میں ہے کہ جب وہ اس پہاڑ پر گئے تھے، ان کے ساتھ ان کے 2 اور شاگرد تھے، پطرس اور یوحنا ان کے بھائی، پطرس یعقوب اور ان کے بھائی یوحنا۔ جب وہاں اس پہاڑ پر گئے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی، اس کا چہرہ سورج کے مانند چمکا اور اس کے پوشاک نور کے مانند سفید ہو گئی۔ عزیزو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقی نور کون ہے جو سب سے بڑا مخالف ہے اور اپنے آپ کو نورانی بنا لیتا ہے؟ دوسرا کرنتھیوں یہ خط تھا، کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول دغا بازوں سے کام کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کے رسول کی ہم شکل بنا لیتے ہیں، اور کچھ عجب نہیں کہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ یعنی شیطان آ کر دھوکہ دے، جس طرح ہم نے شروع میں کہا کہ آپ سے کہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں کا نور ہے اور فلاں میرے پاس آ گیا، نہیں، دھوکہ ہے، سمت کا فرق ہے۔ یہ سمت میں ہم کسی اور سے وقت بتائیں گے۔ اب آئیے ایک اور بات کی تشریح کہ حقیقی نور سے جو دشمنی رکھتا ہے اس کا کیا انجام ہوگا، آخری گفتگو۔ کیونکہ جو بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ کرنے کے کاموں کے ملامت کرتا ہے، اور جو نور سے محبت رکھتا ہے عزیزو، وہ اپنے کاموں کو ظاہر کرتا ہے، اور خدا نور میں سب کو چلائے۔ نور ہی ہے جو آج ہم پوری دنیا میں کمپیوٹر یا کیلکولیٹر جو بھی استعمال کریں، سب نور ہی کی ایجاد ہے۔ نور ہے جو ہمیں ہدایت کے منزل پر لے جاتا ہے، اس کے علاوہ، نور کے علاوہ کوئی ہمیں ہدایت پر نہیں لے جا سکتا۔ دامن وقت میں گنجائش نہ رہی، کسی اور وقت پھر حاضر ہوں کو اس وقت کے لیے اجازت۔ خدا حافظ۔